لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. شب شہادت جناب ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. لہذا بارگاہ مقدس ابوالفضل العباس میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. اسی طرح تمام اہل بیت کی بارگاہ میں آج کی شب تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. ایک ذات جس کے بارے میں واقعاً بات کرنا سخت ہے وہ جناب ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے کہ اگر جناب ام البنین کے فضائل میں انتہا کو یاد رکھنا چاہیں تو بس اتنا کافی ہے کہ کربلا جس نے پورے دین کو بچایا اس کربلا کو جس نے علمدار دیا اس کا نام ام البنین ہے. پورے دین کی بقا کربلا سے ہے. اس کربلا کی علمداری کا عہدہ جس کے ذمہ تھا وہ بیٹا ہے اس بی بی سلام اللہ علیہ. ذات حضرت ام البنین واقعاً غور طلب مقام ہے. بہت سے درس اس بی بی کی زندگی سے جو ہمیں اخذ کرنے ہیں چونکہ ہم بھی عصر غیبت میں جی رہے ہیں, ہم بھی نصرت امام کا جذبہ لے کر جی رہے ہیں. وہ آپ کو جناب ام البنین کے کردار سے سمجھنا ہوگا کہ اس بی بی نے کیسے بچوں کی تربیت کی کہ جن بچوں میں ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام معصوم فرمائیں انا للعباس عند اللہ منزلۃ یغبطہ بہا
جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ دیکھیں امام کے کلام میں نہ لفاظی ہوتی ہے نہ مبالغہ ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا قولکم حکم و حتم، مولا آپ کا قول حقیقت اور حتمی ہے، اس کے بعد کوئی قول نہیں ہے جو آپ نے فرمایا۔ یوں کہیے عین وحی خدا کی طرح آپ کا قول ہے، کیونکہ منزلت وہی ہے، وہاں جبرائیل لے کر آتے تھے، یا علم لدنی سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے کہ امام معصوم مولا عباس کے لیے کیا فرمائیں۔ میں یہ عرض کروں، میں آؤں گا اس میں موضوع جناب یہ ہے کہ کس بیٹے کی کہ جس بیٹے کے لیے وقت کا امام کیا کہتا ہے، ان للعباس ہے، امام سجاد فرماتے ہیں میرے چچا عباس کا مرتبہ عند اللہ، خدا کے نزدیک ایسا مرتبہ ہے کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ جس مقام و مرتبے کو دیکھ کر اولین سے لے کر آخرین تک تمام شہدائے اسلام اس عہدے کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ جمیع الشہداء یعنی امام معصوم کی نگاہوں میں شہدائے احد ہیں، شہدائے بدر ہیں، حتیٰ شہدائے کربلا ہیں، اور امام نے حد یہاں نہیں رکھی، الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے بھی شہداء آئیں گے سب رشک کریں گے مقام ابوالفضل العباس کو دیکھ کر۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، رشک کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ جو چیز میرے پاس ہو اس پر میں رشک نہیں کرتا، بہت توجہ فرمائیے گا۔ جو چیز ہمارے پاس نہ ہو، رشک وہاں ہوتا ہے نا، رشک اور حسد تھوڑا قریب کا مسئلہ ہے نا۔ حسد میں آدمی چاہتا ہے یہ نعمت چھن جائے، حسد میں جو پرابلم ہے وہ یہی ہے، حسد میں یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کے پاس گاڑی یہ نہ رہے، رشک میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی ہمارے پاس بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حسد غلط چیز ہے، رشک جینے کا سلیقہ بتاتی ہے۔ توجہ فرما رہے، حسد تم سے زندگی چھین لیتی ہے اور رشک تمہارے اندر وجود لے آتی ہے۔ ایک آدمی بہت اچھے سے قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے رشک ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے بہت اچھے سے حدیث قصہ پڑھی، مجھے رشک ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے بہت اچھا کلام پڑھا، مجھے رشک ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے بہت اچھا نوحہ پڑھا، مجھے رشک ہو رہا ہے۔ رشک کا معنی یہ کہ میرے اللہ میں بھی ایسا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ غور کریں، جو چیز نہیں ہے رشک اسی پر ہوتا ہے۔ اب امام معصوم کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ تمام شہداء ابتدا سے لے کر انتہا تک اس مقام پر نہیں ہیں جو مقام ابوالفضل العباس ہے، لہذا سب رشک کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ وہ مقام ہے جناب عباس کا۔ میرا یہ موضوع نہیں، لیکن بار بار آپ کو بتاؤں گا کہ جب جب مقام ابوالفضل العباس پڑھا جائے یا سنا جائے تو اس ماں کو سلام کرو جس کی تربیت میں عباس پیدا ہوئے اور جس کی آغوش تربیت نے عباس بنایا ہے۔ بہت اہم کردار ہے اس خاتون کا، اور انشاءاللہ ہمارے ہاں کم گفتگو ہوئی ہے جناب ام البنین کے حوالے سے۔ بعض اوقات مصائب کے چند ایک فقرات بی بی سلام اللہ علیہا کی جانب سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن واقعاً یہ وہ ذات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اتنی آسانی سے گزر جایا جائے کہ جس نے کائنات کو عباس جیسا بیٹا دیا ہو۔ اس ماں کے حوالے سے گفتگو ہونا بہت ضروری ہے۔ کون ہے یہ ذات؟ کون ہے یہ ذات؟ جناب ام البنین کے بارے میں آپ کو بتاؤں اور پھر اس کے بعد وہ درس بتاؤں جو جناب ام البنین کی زندگی سے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ کون ہے بی بی؟ آپ جا کر روایات اٹھا کر دیکھیے، آپ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جناب ام البنین کے بارے میں کیا ملتا ہے۔ بی بی خود نقل فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے نقل کیا اپنے خواب کو۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ مادر گرامی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سرسبز و شاداب وادی میں بیٹھی ہوں، آسمان پر چاند ہے، آسمان پہ ستارے ہیں،
ہر طرف قدرت خدا ہے، میں نظارے قدرت خدا میں مشغول ہوں اور حکمت خدا اور قدرت خدا میں غور کر رہی ہوں۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گیا۔ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گیا۔ اپنی والدہ سے اس خواب کو نقل کرتی اور فرماتی اس چاند کی روشنی اتنی تھی کہ جس نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ میں کہوں گا بی بی کیوں نہ خیرہ کر دے، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ قمر بنی ہاشم ہے کہ اس چاند کی روشنی نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اور پھر اسی اثنا میں 3 ستارے ٹوٹ کر میری آغوش میں آئے، اور پھر اس کے بعد ندائے ہاتف آئی کہ فاطمہ ہم تمہیں اس ذات کے عقد میں لے جا رہے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جس کا کوئی ثانی نہیں موجود ہے۔ یہ خواب ابھی نقل کر رہی تھی کس سے؟ اپنی والدہ سے۔ روایت کہتی اسی اثنا میں جناب ام البنین کے والد تشریف لے آئے اور فرمایا ام البنین، ابھی یہ نام مشہور نہیں ہے، ابھی نام فاطمہ ہے۔ کہ فاطمہ تمہارا رشتہ علی کے ہاں سے آیا۔ یہ خواب کی تعبیر، یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ جاؤں گا چونکہ اس مختصر سی گفتگو میں بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو اس بی بی کے حوالے سے نہیں ہوئی۔ اب جو عقد ہوا، اب دیکھیں بہت ضروری ہوتا ہے معرفت ام البنین کو سمجھنا۔ ام البنین جانتی ہیں جس گھر تک جا رہی ہوں وہ فقط مٹیوں کا جو گھر دکھ رہا ہے وہ نہیں ہے، یہ گھر بیت الوحی ہے، یہ گھر بیت النبوہ ہے، یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ۔ یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بعض گھر بہت بلند و بالا رہیں اور اس گھر میں ہمیشہ ذکر خدا ہوتا رہے۔ ام البنین جانتی کہ اب جو داخلہ ہونے جا رہا ہے وہ بیت نبوت میں جا رہی ہوں، وہ بیت رسالت میں جا رہی ہوں، وہ معدن نبوت میں جا رہی ہوں۔ جیسے ہی آپ اس گھر میں آئی ہیں، پہلا جملہ، اب یہاں سے سمجھیے کہ کوئی ام البنین کیسے بنتا ہے۔ پہلا جملہ فرمایا یا علی، اے میرے سید، اے میرے آقا، میں گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گی جب تک گھر کی بڑی بیٹی زینب اجازت نہیں دے دیتی۔ آپ غور کریے، یوں ہی کوئی ماں ام البنین نہیں بنتی ہے، ادب جانتی ہے، در اہل بیت کا ادب کیا ہے۔ کون اجازت دے؟ زینب اجازت دے تو میں داخل ہوں گی۔ جب نہیں ہے، آپ پھر مولا عباس کو سمجھیے گا کہ یہ ماں کون ہے، چونکہ ماں کی تربیت خاص اثر رکھتی ہے۔ اگر اثر نہ رکھتی تو امام علی علیہ السلام وہ جملہ جناب عقیل سے نہ فرماتے کہ عقیل ایسا خاندان تلاش کرو جس خاندان نے ولدت الفحولا وتلد لی غلاما یکون عونا لولدی الحسین، کہ اس خاتون کے ذریعے ایک بیٹے کی ولادت ہو جو میرے حسین کا مددگار ثابت ہو۔ یہ کوئی معمولی خاتون تو نہیں ہے نا جس کے لیے حضرت امیر، اور یہاں پر بہت سی باتیں ہیں کہ مولا آپ نہیں جانتے، حضرت امیر کیا نہیں جانتے۔ مجھے ایک چیز بیچ میں آ گئی تو عرض کر دوں، حضرت امیر کہتے ہیں کہ اگر آسمان کے سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا۔ مولا اس کام کے لیے جناب عقیل کو کیوں؟ جناب عقیل بہت بلند و بالا ہیں، لیکن آقا جناب عقیل کا علم کہاں اور آپ کا علم کہاں؟ ارے مولا کائنات کے علم سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ بعض روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ چیٹیاں تھیں کہیں پر، جناب اباذر نے دیکھا اور کہا سبحان اور حمد ہے اس خدا کی جس نے ان چیوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے خدا۔ حضرت امیر نے فرمایا اباذر کیسے مدح کرتے ہو خدا کی، ان کی تعداد تو میں جانتا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، اور ان میں سے نر کون ہے اور مادہ کون ہے میں جانتا ہوں۔ اگر تعریف کرنا ہے نا خدا کی تو ایسے تعریف کرو، پاک و منزہ وہ ذات ہے جس نے انہیں خلق کیا ہے۔ تو حضرت تو اس قدر علم رکھتے ہیں۔ اب ضرورت کیا ہے جناب عقیل کو درمیان میں لانے کی؟ 2-3 مرحلے۔ ایک یہ جو ہماری قوم کے لیے بھی درس ہے
کہ ہر کام میں انہیں آگے کریے جو جس کام کے اسپیشلسٹ ہے. دیکھیں حضرت امیر کو ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت امیر کا ایک ایک عمل آپ کے لیے سیرت ہے نا. مولا کیا نہیں جانتے؟ مولا نے جناب جبرائیل کو اس وقت تعلیم دیا، نہیں ہے روایت میں کہ جناب جبرائیل پیغمبر کے حضور میں بیٹھے تھے، جیسے ہی حضرت امیر آئے جناب جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اب پیغمبر بھی چاہتے ہیں بار بار فضائل علی سننا، پیغمبر کو بھی سب کچھ پتا ہے کہ جبرائیل کیوں کھڑے ہو گئے. پوچھا جبرائیل اس جوان کے احترام میں تم کھڑے ہو گئے، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور میں نے اسے 30,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. کہ جبرائیل یہ تمہاری عمر ہے اور تم اس جوان کے احترام میں کھڑے ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو میں بتاؤں، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھا من انتا و من انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ تو میں جواب نہیں دے سکا. یہی جوان تھا جس نے میری مدد کیا تھا کہ تم کہو. تو جو فرما رہے ہیں بس یہی جوان ہے جس نے میری مدد کیا تھا. یعنی جو توحید کا درس ملائکہ کو پڑھائے تو ملائکہ کو توحید سمجھ میں آئے. مطلب سمجھیں، یعنی اگر علی توحید کا درس ملائکہ کو نہ پڑھائیں تو ملائکہ کو توحید نہ سمجھ میں آئے. وہ علی جناب عقیل سے کیا فرماتے ہیں؟ عقیل تم تلاش کرو. اب سوال ہونا چاہیے نا، مولا آپ کو کون سے قبیلے کے بارے میں نہیں پتا؟ جو آنے والے قبائل ہیں ان کے بارے میں بھی پتا، جو گزشتہ ہیں کا نہیں. 2-3 درس ہیں اس بات میں. ایک یہ کہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو جس کام کا فنکار ہے، جو جس کام کا ماہر ہے، وہ کام اگر اس سے لوگے تو صحیح ہوگا. یہ ضرورت علی کی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ دیکھو جس کا جو کام ہے اس سے وہی کراؤ. میرا کام مجلس پڑھنا نہیں ہے تو مجھ سے دوسرا کام کراؤ، مجلس مت پڑھواؤ. پتہ نہیں بات حاضر، یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ میں ابا کبا اور امامہ اور ٹوپی اور شیروانی پہن کے آ جاؤں تو آپ کا یہ بولا. ابھی میں نے کل مغل مسجد میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہماری قوم تھوڑا سے جذباتی ہے. ہوتا کیا کبھی کبھی ہم صدری اور شیروانی پہن کر آئے تو تھوڑے دن آپ نے مولوی صاحب کہنا شروع کیا. اچھا کس سیلس مین کو برا لگتا ہے کہ آپ اس کو ڈاکٹر کہیے؟ تو جو فرما رہے ہیں میں دواؤں کا جھولا لے کے چل رہا ہوں، اب سب مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، تو مجھے تو یقین ہونے لگے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی میڈیکل کالج میں پڑھا ہو مجھے ہی یقین نہ ہو. تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے جو کام جس کا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ایک مولوی سے آپ لائٹ صحیح نہیں کروائیے اور ایک لائٹ صحیح کرنے والے کو ممبر پہ نہیں بیٹھا لیے. دونوں کام ہم اگر وہاں جائیں گے، اگر میں نے یہ لائٹ کا کام کیا تو یاد رکھیے گا ایک ہفتہ بھی اگر آپ کے امام باڑے کی لائٹ صحیح جل جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا میں کیا جانتا ہوں. اس میں سارے تار آپ کے ادھر کے ادھر ہو جائیں گے. لہذا یہ ایک مرحلہ. حضرت کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عقیل نصاب ہیں، عقیل نسب کو جانتے ہیں. میں علی ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ ماہر فن کی جانب رجوع کرو. مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن تمہارے لیے درس ہے. یہ ایک مرحلہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ اگر میں خود سے انتخاب کروں تو پھر پتہ نہیں چل پائے گا کہ عباس کے کردار میں ام البنین کا کیا کردار ہے. پتہ نہیں بات ہے. اگر علی از خود انتخاب کر لیں تو اس ذات کا جس ذات نے اپنے پورے وجود کو چھپایا، میں بھی عرض کروں گا جناب ام البنین کس ذات کا نام ہے. آئی ہیں، آنے کے بعد کہا سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ اجازت دیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مرحلہ یہاں تک پہنچا کہ یا علی میرے آقا میرے مولا ایک التماس ہے. اب آپ غور کریے، پھر کوئی جا کر عباس کی ماں قرار پاتی ہے. کہا میرے آقا ایک التماس ہے. آپ کیا التماس ہے؟ کہا میرے آقا اس گھر میں مجھے کوئی فاطمہ کے نام سے نہ پکارے. کی قسم آپ ام البنین کو سمجھیے، اس گھر میں کوئی مجھے اس نام سے نہ پکارے. بی بی کیوں اس نام سے نہ پکارے؟ کہ اگر اس نام سے پکاریں گے تو زینب، ام کلثوم، حسن، حسین کی آنکھوں میں کہیں آنسو نہ آ جائیں. ام البنین اپنے نام کو ختم کر دے گی لیکن ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. یہ دوسرا ادب ہے جناب ام البنین کا. میرا نام چلا جائے، میرا نام نہیں ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ عباس کی ماں ہے. یہ جانتی ہیں کہ اس در پہ آؤ
تو اپنا سب کچھ فنا کر دو، اور جب تم سب کچھ فنا کر دو گے تو جب ان کی جانب سے عطا ملے گی تو وہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ ام البنین نے اپنا نام دے دیا، اب جو در زہرا سے نام ملا وہ قیامت تک ام البنین بن کر رہ گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں میرا نام نہیں لیا جائے کیونکہ میں نہیں چاہتی۔ تیسری چیز معلوم ہے کیا کہا؟ میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا، میرے مولا، میں تیسری وصیت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ان بچوں کو یہ بتاؤں کہ میں اس گھر میں ان کی ماں کی جگہ پر نہیں آئی ہوں، میں کنیز زہرا بن کر آئی ہوں۔ دیکھیں یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ میں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، ماں کی محبت ہے میرے وجود میں، لیکن کہاں بھی یہ دو عالم، کہاں میں، یہ ادب، یہ ادب۔ تب چاہ کر بیٹا حسین کے سامنے لبوں کو نہیں کھولتا جس ماں نے تربیت ایسے شروع کی ہو۔ پھر اس کے بعد آپ اور آگے تاریخ میں آئیے، جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس، اب ایک ماں کے لیے کتنا اہم مرحلہ ہوتا ہے نا، جب بیٹا پیدا ہو اس کے بعد ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ بیٹے کو لے کر مولا علی کی بارگاہ میں آئیں۔ روایت کہتی حضرت امیر نے کمرے بنی ہاشم کو دیکھا، بازوؤں پہ نگاہ کی، رونا شروع کیا۔ سخت ہے باپ کے لیے ان بازوؤں کو نگاہ کرنا۔ ابھی جناب ام البنین کے فضائل اسی طرح ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، کیا کیا جائے۔ جناب ام البنین نے مولا کائنات سے کہا میرے والی و وارث، میرے بچے میں کوئی عیب تو نہیں ہے جو آپ دیکھ کر رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں ان بازوؤں کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ کہ ان بازوؤں کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بازو کل حسین کے دفاع میں قطع ہو جائیں گے، قلم کر لیے جائیں گے۔ اب آپ ایک ماں کو، اب آپ جناب ام البنین کو سمجھیے تو یہ ذات کون سی ذات ہے کہ میرے آقا میرے بیٹے کے بازو حسین کی راہ میں فدا ہوں گے؟ کہاں؟ روایت کہتی جناب ام البنین نے مولا عباس کے جھولے کو اٹھایا، حسین کے سر پہ گرد کرنے لگی کہ میرے آقا یہ تو میرے لیے سعادت ہے کہ میرا بیٹا حسین پہ یہ ماں ہے ام البنین، یہ ماں ہے۔ بیٹے جب آ گئے تو پھر چوتھا ادب بیٹوں سے کہا میرے لاڈلو، یہ صحیح ہے کہ تمہارے والد علی ہیں، لیکن ہمیشہ یہ خیال رکھنا تمہاری فاطمہ نہیں ہے، ہمیشہ یہ فرق باقی رہے، تمہیں یاد رہے کہ تم ام البنین کے بیٹے ہو اور حسن و حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ماں ہے، یہ جناب ام البنین ہے۔ اس ماں نے کیا کیا؟ اس ماں نے بچوں کی تربیت کیا، بہت ضروری ہے، تھوڑا سا غور کریے گا۔ ہمارے ہاں شادیوں میں ہر چیز کا لحاظ ہوتا ہے، نہیں سمجھ پاتے کہ اگر نصرت امام کے لیے، اگر ناصران امام کی تربیت کرنا ہو تو ایک اہم رول جو ادا کرے گی وہ ماں ادا کرے گی۔ ماں ہے جو بچوں کو ناصر امام بناتی ہے۔ آپ کتنی دیر اپنے بچوں کے ساتھ رہتے؟ خدا کی بہت غور کرنے کا مقام ہے نا۔ ہماری مائیں ہیں، حتیٰ ہم فرش مجلس پہ آئے کس کی بدولت ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے ہم تھے، ہم کو پتہ بھی نہیں تھا کہاں جانا ہے، یہ مائیں ہزار زحمت کے ساتھ اس فرش مجلس پہ لے کر آتی رہیں، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ہمیں امام حسین سے آشنا کر دیا۔ کب ہم یا حسین کہنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس ماں نے اس طرح تربیت کیا ہے۔ توجہ فرما رہے، پس ماؤں کا عجب رول ہے، عجب کردار ہے، عجب کردار ہے۔ ماں اگر کردار ادا کر دینا، آج دنیا میں یہ نوجوان بچے سنیں، آج دنیا میں ماں کے اس کردار کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ بعض وہ عورتیں جو ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے ایسا نظریہ لوگوں کے ذہن، کیا کرتی ہیں آپ کی بیوی؟ کچھ نہیں، گھر میں رہتی۔ عجب، وہ گھر میں رہ کے سب سے بڑا کام کر رہی ہے۔ آپ کہاں پر ہو دنیا میں؟ وہ ماں نہیں ہے جو ایک بیٹے کو لوری دے رہی ہے، وہ آئندہ ایک دنیا کی پرورش کر رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ماں کا کردار الگ ہے۔ اس ماں کو بتاؤ کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ یہ ماں اگر چاہے تو تربیت کرے ایسے بچوں کی جو اپنے پورے وجود سے اپنے وقت کے امام کے کام آئیں۔ اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، یہ دو جملوں کو آخر تک یاد رکھے گا۔ ماں اگر تربیت کر دے تو بیٹوں کو نوکر امام زمان بنایا جا سکتا ہے،
اور ماں اگر تربیت صحیح نہیں کرے تو بیٹے نوکر تو بنتے ہیں لیکن امام زمان کے نہیں بنتے بلکہ زمانے کے بنتے ہیں. پتہ نہیں بات ہے. نوکر یا تو اپنے بیٹوں کو امام زمان کا نوکر بنا دو یا اپنے بیٹوں کو زمانے کا نوکر بنا دو. زمانے کا نوکر بناؤ گے تو ہر قدم پہ ذلیل ہوں گے، امام زمان کا نوکر بناؤ گے تو ہر قدم پہ عزیز ہوں گے. مجھے فرما رہے ہیں اگر امام زمان کا نوکر بنایا، پورا مقصد اور ٹارگٹ کیا ہو، میرا بیٹا نوکر امام زمان بنے. نوکر زمان، نوکر زمان کا مطلب ہر لمحے بکتا ہے. زمانے کے نوکروں کو دیکھا ہے آپ نے، ان کو ہر مقام پہ آپ خرید سکتے ہیں. زمانے کے نوکر مدینے میں بہت تھے، زمانے کے نوکر مکے میں بہت تھے، زمانے کے نوکر کوفے میں بہت تھے. نوکر زمان حسین کو بلا تو سکتے ہیں لیکن حسین کے ساتھ کربلا تک آ نہیں سکتے. لیکن امام زمان کے نوکر آنے کے بعد انہیں واپس کیا جائے تو حسین کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ مائیں فیصلہ کریں کہ انہیں نوکر زمان بنانا ہے، زمانے کا نوکر بنانا ہے، یا امام زمان کا خادم بنانا ہے، یا امام زمان کا نوکر بنانا ہے. کیا کیا جناب ام البنین نے؟ اب تربیت کرتی ہیں. تربیت کے اہم پہلو ہیں. ایک، بچوں کو ادب. ادب ادب عجب چیز ہے. ادب کا معنی تھوڑا سا ہم نے کم کیا ہے، میں صحیح کروں گا. ادب یعنی کیا؟ بچوں کو با ادب بنائیے. روایت میں ہے، روایت عجب روایت ہے. ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سب سے قیمتی چیز جو اس دنیا سے چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ ادب ہے. ہم کو لگتا ہے کہ معلومی میں 4 گھر ہے، ایک اور خریدیں گے تو پھر اس کے بعد ہم کامیاب ہیں. ہم سے کوئی پوچھے گا کیا چھوڑ کر گئے بچوں کے لیے، کہیں گے 5 گھر چھوڑ کر گئے ہیں. یعنی سب سے اہم چیز جو ایک بچے کے لیے میراث کے طور پر، حضرت امیر فرماتے ہیں لا میراث کل ادب. ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہے. آپ نے نہیں دیکھا کروڑوں چھوڑ کر ماں باپ گئے، بچوں کے پاس آج کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ مال فنا ہو جانے والا تھا. لیکن اگر ایک بچے کو ادب سکھا کے گئے ہوتے نا کہ خدا کے حضور میں کیسے رہا جاتا ہے، رسول کے حضور میں کیسے رہا جاتا ہے، امام کی بارگاہ میں کیسے رہا جاتا ہے، تو تم تو چلے جاتے، تمہارا سرمایہ رہتا جو تمہیں ایصال ثواب کرتا رہتا. یہ ادب. حتیٰ روایت میں اگر آپ کی زندگی کے 2 دن بچے، کتنے دن بچے؟ 2 دن. اچھا اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھ سے کہے، میں آپ کی بات نہ کروں، مجھ سے کوئی کہے 2 دن بچائے آپ کی زندگی میں، اہل بیت بتا سکتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے لیکن اہل بیت بتا دیں. تو یہ 2 دن جو بچے ہوئے میں کیا کروں؟ خوب جھوم جھوم کے قرآن پڑھوں، خوب نمازیں پڑھوں، خوب روزے رکھوں، کیا کروں؟ یہ 2 دن ہی بچے ہیں. روایت کہتے اگر تمہاری زندگی میں 2 دن بچے تو 1 دن ادب سیکھنے میں بسر کر دو. 2 دنوں میں 1 دن ادب سیکھنے میں بسر کر دو. مولا 2 دن ہی بچے تھے، 1 دن ادب میں گزار دوں تو 1 ہی دن بچا. کہ اگر 1 کے ساتھ گزارو گے تو لمحوں بن سکتے ہو. پتہ نہیں بات، 1 لمحہ جناب حضور ادب کیا ہوتا ہے. جناب حضور کو زیادہ دیر رہے نہیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے جناب کتنا سارا ہے. جناب حضور کہ حضور میں کیا ادب ہے. جناب ام البنین کیا سکھانا چاہ رہی ہیں؟ اپنے بچوں کو پہلی تعلیم جو دے رہی ہیں ادب. خدا کے حضور میں ادب اپنے بچوں کو سکھائیے. بے ادبیوں سے دور رکھیے اپنے بچوں کو. بے ادبی ہے خدا کے حضور میں کہ جب وقت اذان ہو ہم اپنی عام زندگی میں مصروف ہوں. اور ایک چیز آپ کو اور عرض کروں اشارتاً، وہ یہ کہ ادب سکھانے کے لیے اشرا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود با ادب ہو جاؤ بچے با ادب ہو جائیں گے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. خود با ادب ہو جاؤ بچے دیکھیں تو یہ خدا کے حضور میں کتنے با ادب ہیں.
مگر اذان کے وقت میں اپنے موبائل میں مشغول ہوں، اذان کے وقت ماں اپنا کھانا بنانے میں مشغول ہے. یہ بچہ سمجھ گیا کہ کیسے پڑھنا ہے. اب اس کے بعد آپ 1 گھنٹہ تقریر کرو، پتہ نہیں بات آتی نہیں، اب آپ تقریر کرتے رہیے. وہ سمجھ گیا کہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو یہ اپنا فون کاٹتے، یہ اپنا کھانا بند کرتی. یہ سارے وہ مرحلے تھے جو مجھے سکھانا تھا. ادب سیکھو تو جا کے علی سے کہ خدا کے حضور میں ادب کیا ہوتا ہے. فرماتے یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے میرے خدا جو اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والا ہے، اے میرے خدا جس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیری ذات سے امید ہے. یہ ادب جناب ام البنین اپنے بچوں کو سکھا، اور یہ ادب خود جانتی. دوسرا ادب کیا ہے؟ رسول کے سامنے ادب. میں نے شاید ادائے فاطمی کے مرحلے میں عرض کیا تھا، بعض لوگ توہین رسالت کا جو نعرہ بلند کرتے ہیں، رسول کی توہین ہوئی توہین ہوئی. خوب ہر دور کے توہین رسول کرنے والے کے خلاف آپ نعرہ بلند کریے. جس نے جب رسول کی بارگاہ میں توہین کیا، پھر اس کے بعد ادب در مقابل امام. یہ ادب کا معنی تھوڑا وسیع کریے. ہم نے سوچا کہ بچے کو ہم نے سلام کرنا سکھایا، سارے ادب سکھائے نہیں. امام کے حضور میں ادب کیا ہے یہ جناب ام البنین سکھائیں گے نا. ادب وہ جو مولا عباس کی بارگاہ میں آپ جاتے ہو اور دیکھتے ہو کہ ادب کی اس انتہا پر ہے کہ روایت کہتی کبھی حسین کے سامنے ایسے نہیں بیٹھے جیسے عام حالات میں بیٹھا جاتا ہے، ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. یہ کس نے یہ ادب سکھایا ہے؟ یہ ادب اسی ماں کی تربیت کا اثر تھا. ایسا ادب حضور امام میں سکھایا کہ کائنات دیکھ نہیں سکتی کہ اس کا ادب کوئی ثانی لا کر دکھائے. لیکن اس ادب کو کیسے سکھایا؟ جملوں کے ذریعے صرف سکھایا، کلمات کے ذریعے سکھایا نہیں، اپنی عملی زندگی سے سکھایا. میں ایک ادب جناب ام البنین کا بتاؤں. آپ سب نے الحمدللہ مجلسیں سنی ہیں، اور مجلسوں میں یہاں تک خوب پڑھا جاتا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء مدینے سے نکل رہے تھے، سب نے مشورے دیے. معلوم ہے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سب نے مشورے دیے. حتیٰ بعض نام تو بڑے بڑے ہیں، میں لینا بھی نہیں چاہتا. یعنی سب نے کچھ نہ کچھ مولا سے کہا. کسی نے کہا نہ جائیے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوفے کے لوگ اچھے نہیں ہیں، یہاں چلے جائیے، وہاں چلے جائیے. کچھ نے کہا مکے میں رک جائیے، کچھ نے کہا مدینے میں رک جائیے، کسی نے کچھ کہا. سب نے اپنے اپنے لحاظ سے امام کو مشورے دیے. جبکہ ادب کیا تھا معلوم ہے؟ ادب یہ ہے کہ حضور امام میں مشورہ نہ دو. پتہ نہیں بات آتے نہیں، بے ادبی ہے امام کے حضور میں مشورہ دینا. تم امام کو بتاؤ گے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، تو جو فرما دیں تم بتاؤ گے مولا کوفے نہ جائیے، مولا مکے نہ جائیے. یہ بے ادبی ہے. میں بار بار عرض کروں، یہ بے ادبی ایسے سیکھے. حضور امام میں تسلیم، حضور امام میں تسلیم. مجھے نہیں پتا کہ اس امر میں آئندہ کیا ہونے والا ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے اگر میرے مولا نے کہا ہے تو میرے حق میں سب سے اچھا فیصلہ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں. یہ ادب یہ ہونا. سب نے مشورے نہیں دیے، سب نے مشورے دیے، سب نے مشورے دیے. کسی نے مولا نہ جائیے، کوفے والے بے وفا ہیں، مولا بیعت کر کے توڑ دیں گے. یہ ایک ذات نے امام کو کوئی مشورہ نہیں دیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا. پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، ایک ذات ہے جس ذات کا نام جناب ام البنین ہے. جب مولا نے کہا میں جا رہا ہوں مادر گرامی، تو کیا فرمایا؟ میرے آقا جا رہے ہیں؟ کہا جی. کہا اپنی والدہ گرامی کو میرا سلام کہیے گا. یہ ادب ام البنین. یہ میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے. خدا کی قسم جناب ام البنین کے ادب کو سیکھو. مولا یہ 4 بیٹے آپ کے ساتھ جائیں گے. بیٹوں کو مخاطب کر کے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا جا رہے ہو حسین کے ساتھ، بغیر حسین کے مدینے واپس مت آنا. یہ ادب ہے. پورا سرمایہ اپنے وقت کے امام کے سامنے. ایک لمحے کے لیے کوئی جھوٹی سی جھوٹی تاریخ میں بتا دے جہاں ام البنین نے کہا مولا وہاں نہ جائیے، مولا ایسا کریے، مولا ایسا کریے. جب نے ام البنین بتائیں تمہیں پتہ ہی نہیں نا، وہ حسین ہے، وہ تم سے مشورے نہیں دیتا، اس کا سارا امر خدا کی جانب سے آتا ہے. وہ اگر نکل رہا ہے تو اس کی کربلا کے آثار کیا ہیں تمہاری کوتاہ نظریں نہیں دیکھ سکتی. وہ تو اس کی نظریں سمجھتی ہیں کربلا میں میں شہید تو ہو جاؤں گا، لیکن میری کربلا
میرے شہادت کے بعد اتنا پروان چڑھے گی کہ اب اگر کسی کو زندہ ہونا ہوگا تو کربلا آ کر زندہ ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام کو مشورے نہیں دیے جاتے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب کس کا ہے؟ جناب ام البنین کا۔ یہ آپ کائنات میں نہیں دیکھو گے، ایک لمحے کے لیے 4 بیٹے آقا، لے جائیے ان چاروں بچوں کو، رکیے یہاں پر، خدا کی قسم اس بیوی کا تذکرہ کم ہوا ہے۔ ادب ام البنین، میں بار بار عرض کروں، میں اگر مولا عباس کے فضائل کی طرف بار بار میرا ذہن جا رہا ہو، جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس ماں نے تربیت کیا ہے۔ ادب دیکھیے، اب آپ مولا عباس کا زیارت نامہ ہی پڑھیے تھوڑا سے۔ امام معصوم فرماتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ۔ ہماری عمر تمام ہو جائے ان 4 جملوں کا معنی کرنے کے لیے۔ اشہد لک بالتسلیم، یہ معصوم کا جملہ میں نے ابتدا میں کہہ دیا، قولہ قولکم حق، آپ کا قول حکم اور حتم ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ عباس، میں امام معصوم گواہی دیتا ہوں، کیا گواہی دیتا ہوں؟ اشہد لک بالتسلیم، کہ آپ مقام تسلیم پر فائز ہو۔ مقام تسلیم سمجھتے ہیں؟ ایک ہے مقام صبر، ایک ہے مقام رضا۔ ان تمام مقامات سے جو سب سے بلند مقام ہے وہ ہے مقام تسلیم۔ معصوم فرماتے ہیں عباس تم مقام تسلیم پر فائز ہو، یعنی کیا؟ یعنی تم نے اپنے دل میں کچھ رکھا ہی نہیں، تم سراپا تسلیم ہو اپنے وقت کے امام کے سامنے۔ یہ ادب کون سکھا کر جاتا ہے؟ وہی ماں جس نے ایک مرتبہ بھی پوچھا نہیں آقا کیوں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا جانتی ہے کہ اگر حسین جا رہے ہیں تو میری ذمہ داری حسین سے پوچھنا نہیں ہے، میری ذمہ داری اپنا پورا سرمایہ لا کر حسین کے قدموں میں نچھاور کر دینا ہے۔ یہ مقام تسلیم تک کون ماں لے کر گئی؟ مولا عباس کی ماں نے اس مقام تسلیم تک پہنچائے۔ کیوں؟ چونکہ ادب جانتی ہیں حضور امام کا ادب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں عرض کروں گا یہ مرحلے بہت اہم ہیں، اس کے بعد آپ اور آگے بڑھیے۔ بی بی جناب ام البنین سے پوچھئے، بی بی یہ 4 بچے معلوم ہے، یہ نوجوان بچے سنیں، ان بچوں کی تربیت کیسے ہوئی تھی؟ مولا کائنات کی شہادت کے وقت سب سے بڑے بیٹے مولا عباس تھے، سب سے بڑے بیٹے۔ مولا عباس کی عمر کے بارے میں اس وقت ہے 14، 15، 16 سال، اور بقیہ بھائی تو سب چھوٹے تھے نا۔ ایک بیوہ ماں 4 بچوں کی پرورش کرے، اس کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیں۔ یہ 4 بچے اب جوان، نوجوان، بچپنے سے تربیت کی، پالا، اب یہ بچے بڑھاپے کا سہارا ہے یا نہیں ہے؟ 4 بیٹوں کے جگہ اگر یہ کہتی آ کر مولا سے کہ مولا یہ 3 بیٹے آپ کے ساتھ، ایک میرے بڑھاپے کا سہارا رہنے دیجیے۔ آپ ام البنین کو سمجھیے، ایک میرے بڑھاپے کا سہارا ہو نا، 4 بیٹوں میں سے ایک میرے پاس رہ جائے۔ کنی تم سمجھے ہی نہیں نا، اگر میں ایک بیٹے کو روک لوں نا تو پھر ایثار آتا ہی نہیں، اور ام البنین انفاق نہیں کرتی ہے، ام البنین ایثار کرتی ہے۔ پتہ نہیں میں نے بولی بات کہا، ام البنین مقام ایثار پر ہے۔ نہیں اور آسان کروں تاکہ آپ اور قریب آ جاؤ۔ خود بھوکے ہیں اہل بیت، بچے بھوکے ہیں اہل بیت کے۔ یاد آ رہا ہے آپ کو سورہ دہر؟ یاد آ رہا ہے کہاں سے ام البنین نے درس لیا ہے؟ بچے روزے سے ہیں۔ دیکھیں خود بھوکے ہو اور اس وقت روٹی دو نا، یہ بڑی بات ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، انفاق کرنا بھی ایک مرحلہ ہے۔ 2 گلاس پانی ہو، میں ایک آپ کو دوں، ایک خود پیوں، بڑا کام کیا میں نے۔ لیکن 1 گلاس پانی ہے، میں بھی پیاسا ہوں، آپ بھی پیاسے ہو، میں خود پیاسا رہ جاؤں، وہ پانی آپ کو دے دوں، تو یہ انفاق نہیں ہے، یہ ایثار ہے۔
زہرائے مرضیہ نے روٹیاں دے کر انفاق نہیں کیا تھا، بچے بھوکے ہیں اور روٹیوں کو فقراء کے درمیان تقسیم کیا تھا، یہ ایثار ہے۔ ام البنین جانتی ہے اس گھر میں انفاق نہیں کیا جاتا، اس گھر میں ایثار کیا جاتا ہے۔ میں چاروں بچوں کو راہ دین میں دے کر ایثار زہرا کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ ایثار جناب ام البنین، چار بچے، چاروں کو امام کے راہ میں دیا۔ آپ غور کریے، آپ غور کریے، میں ان آیتوں کو اگر پڑھوں تو خدا کی قسم یہاں پر ہم آپ غور، میں نے اس کے نا جناب ام البنین کی سیرت پڑھتے جائیے اور اپنے آپ کو ذرا جناب ام البنین سے توسل کریے کہ جذبہ ہلکا سے ہمارے وجود میں آئے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں تو دین کے لیے کیا ایثار کیا؟ تم نے انفاق کی نہیں، تو اس کا مرحلہ ہے، تم نے دین کی راہ میں کچھ انفاق کیا؟ میں نے اپنا وقت دیا، میں نے اپنا ذہن دیا، میں نے اپنی زبان دیا، میں نے اپنا وجود کبھی دین کی راہ میں دیا۔ جناب ام البنین نے اپنے چار بچوں کو کیا کیا؟ ایثار کیا، حسین کے بارگاہ میں لا کر دیا۔ اور پھر معلوم ہے اس بیوی کو پڑھیے، خدا کی قسم یہ بیوی عجیب ہے، عجیب ہے۔ کائنات میں یہ بیوی کہاں کسی کو مقدر میں ہونا والا کی اس مقام کو حاصل کر سکے جب بیٹوں کی شہادت کی۔ میں نے اس کے نا مصائب کے ساتھ فضائل بیوی دو عالم ہے۔ جب بچوں کی خبر آئی شہادت کی، کیا فرمایا؟ بشیر نے خبر دیا، مولا عباس کی شہادت کی خبر دیا، کیا فرمایا؟ اخبرنی یا نبی عبداللہ۔ قسم آپ سمجھیے اس ماں کو، میں نے کب تجھ سے عباس کے بارے میں پوچھا؟ اخبرنی عن ابی عبداللہ، میں اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر نہیں سننا چاہتی، مجھے حسین کے بارے میں بتا کہ میرے حسین کا کیا ہوا ہے۔ یہ ماں ہے ابو الفضل عباس کی ام۔ اخبرنی، بی بی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، کہا میں نے پوچھا نہیں تجھ سے کہ میرے بیٹے کے بارے میں بتا۔ یہاں پھر ایک پیغام دے رہی ہیں، اگر بات سیدہ کے بیٹوں کی ہو تو عباس کی ماں کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر کو بھی سنے۔ پہلے حسین کی خبر بتا، پھر میرے بیٹوں کے بارے میں بتا، مجھے بتا حسین کا کیا ہوا، مجھے اپنے عباس کی خبر نہیں چاہیے۔ اور پھر ایک جملہ کا تاریخ میں عجیب جملہ ہے کہ اولادی ومن تحت الخضراء فداء لابی عبداللہ، میرے بیٹے کیا، اگر پوری کائنات حسین پر فدیہ ہو جائے تو کم ہے۔ یہ کون بی بی کہہ سکتی، مجھے انصاف سے بتاؤ؟ اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر فرماتی ہیں، اولادی ومن تحت الخضراء، جو کچھ بھی اس عالم میں ہے اگر حسین پر فدا ہو جائے تو کم ہے۔ یہ معرفت کا درس نہیں ہے؟ یہ کائنات میں اس طرح کی خاتون آپ نے دیکھا ہے؟ پھر اس کے بعد اب آپ آئیے مولا عباس کی بارگاہ میں اور پھر دیکھیے بیٹا کس مقام و منزلت پہ پہنچا، کس نے پالا ہے، کس کی آغوش کی تربیت، کس کی آغوش ہے، کون پاک آغوش ہے جس نے عباس کو پالا ہے۔ بہت اثر ہے ماں کا، میں بار بار عرض کروں، سرکار سید الشہداء نے اس وقت جب یزید کی بیعت کا انکار کیا، کہاں؟ مدینے میں، تو وہاں پر کیا فرمایا؟ وہاں پہ فرمایا ہیہات من الذلہ، یہ ہمارے یہاں یاد ہے۔ اور اس کے بعد کچھ جملے فرمائے، یا اللہ لنا والک ورسولہ والمؤمنون، میں جو اس ملعون کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، کیوں نہیں کر رہا ہوں تمہیں پتہ ہے؟ یہ کام خدا کو نہیں پسند ہے، یہ کام رسول کو نہیں پسند ہے۔ پھر وہاں پر امام حسین نے ایک ذات کا تذکرہ اور کیا جس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، فرمایا وہ حجور تعبت و طہرت، اور جس پاک آغوش نے حسین کو پالا ہے اس ماں کی آغوش نے اجازت نہیں دیا کہ میں کسی ملعون کی بیعت کروں۔ پتہ نہیں بات ہوئی، یعنی اپنی ماں کے کردار کو حسین نے وہاں بیان کیا۔ عباس پورے کربلا کے معرکے میں بتاتے جا رہے ہیں کہ کس پاک آغوش نے عباس کو پالا ہے۔ ہر قدم پر ادب میری ماں نے مجھے سکھایا ہے۔ حسین کی بارگاہ میں کلام کب کیا جائے، میری ماں نے مجھے سکھایا ہے۔
حسین کو چھوڑ کر ہر جگہ لعنت کی ہے میری ماں نے مجھے سکھایا ہے. اسی لیے تو وہ امان نامہ جب آیا تو کیا فرمایا؟ تجھ پر بھی لعنت، تیرے امان نامے پہ بھی لعنت، تجھ پر بھی لعنت، تیرے امان نامے پہ بھی لعنت. معلوم ہے عباس کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ زندگی لعنت بھری ہے جو زندگی تمہیں حسین سے دور کر دے، اور وہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے جو حسین کی راہ میں آ جائے. تو جو فرما رہے ہیں عباس کیا بتا رہے ہیں؟ زندگی کا ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. وہ زندگی ملعون زندگی ہے، وہ زندگی لعنت سے بھری زندگی ہے جس زندگی میں حسین نہ ہو. اور جس موت میں حسین ہو پھر وہ موت کہاں ہے؟ کہ تجھ پر بھی لعنت، تیرے امان نامے پہ بھی لعنت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جسے ام البنین نے پالا ہے، وہ جسے ام البنین نے پالا ہے، جسے بتایا گیا ہے بچپنے سے کہ عباس تمہارے دین کا نام حسین ہے، عباس تمہارے مطاع اور تمہارے اطاعت جسے کرنی ہے اس کا نام حسین ہے، اس ذات سے ہٹنا مت. لہٰذا آپ آئیں زیارت نامے میں پڑھیے. عجب جملہ ہے، کہاں تک اس ماں نے اپنے بیٹے کو پہنچایا. آپ بار بار مولا عباس کا زیارت نامہ پڑھا کریے، تھوڑا غور کر کے پڑھیے، اور جتنی مرتبہ زیارت نامہ پڑھیے بی بی ام البنین کو سلام کریے. بی بی آپ کس کی ماں ہیں؟ آپ ابو الفضل العباس کی ماں ہیں، جس کے بارے میں زیارت نامے میں سلام اللہ والملائکہ، اللہ کا سلام ہو عباس پر، ملائکہ کا سلام ہو عباس پر، انبیاء کا سلام ہو عباس پر، شہداء کا سلام ہو عباس پر، صالحین کا سلام ہو عباس پر. وہ بھی کب تک؟ آپ قرآن میں جا کر دیکھیے قرآن نے کن کن پر سلام بھیجا ہے. کہ نوح پر ہمارا سلام ہو، ابراہیم پر ہمارا سلام ہو، موسیٰ پہ ہمارا سلام ہو. امام معصوم فرماتے سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو، وہ ملائکتہ، اللہ کے ملائکہ کا سلام ہو، وہ انبیاءہ، اللہ کے انبیاء کا سلام ہو، وہ شہداء کا سلام ہو. کب تک سلام ہو؟ نہیں، ایک سلام اور بھی ہے، وہ بھی عرض کروں. وہ سلام ہو اور عباس پر سلام ہو. کس کا سلام ہو؟ الطیبات، پاکیزہ نسلوں والوں کا سلام عباس پر ہو. تو یہ سلام آپ کی جانب سے تھا، معلوم ہے؟ یعنی 7 سلام اس زیارت نامے میں آئے ہیں. اور کب تک؟ فیما تغتدی و تروح، جب تک یہ کائنات ہے عباس پر خدا کا سلام اسی طرح ہے. مطلب سمجھ رہے ہو؟ ام البنین کی آغوش کا پالا بیٹا اس مقام پر آتا ہے کہ قیامت تک جس ذات پر خدا کا سلام ہو اس بیٹے کو عباس کہتے ہیں. اس معنی تربیت، یہ تربیت جناب ام البنین ہے، یہاں تک پہنچایا ہے. یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن والحسین. عباس آپ کون ہو؟ ایھا العبد الصالح، آپ عبد صالح ہو، المطیع للہ، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہو، امیر المومنین کے اطاعت گزار ہو، حسن مجتبی کے اطاعت گزار ہو، حسین غریب کے اطاعت گزار ہو. کس نے اپنے بیٹے کو اس معرفت تک پہنچایا کہ جہاں بیٹا اپنے دین کو فقط حسین کی نگاہوں میں دیکھتا ہے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے وہی میرا دین ہے، مجھے یہ فرق نہیں. یہ بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں، عباس کے لیے یہ بھی معنی نہیں ہے کہ کام کون سا ہے. دیکھیں بہت عجیب تربیت ہے. دیکھیں میں واقعی تھوڑا قریب آئیے نا مولا عباس کے، اور پھر جناب ام البنین کو سوچی. مثلا جس کو مانگا گیا کس کے لیے؟ کربلا کے لیے، جس کی شجاعت کا عالم جنگ صفین میں لوگوں نے دیکھا. کربلا میں مولا عباس کس انتہا پہ ہیں آپ جانتے ہیں؟ شب عاشور بعض اصحاب نے جب مولا سے کہا مولا آپ کو پتہ ہے اللہ سے کس دن کے لیے علی نے آپ کو مانگا تھا؟ کہا ہاں، کل فقط مولا سے اجازت دلاؤ، داد شجاعت مت دو. یہ سارے مرحلے ہونے کے بعد صبح کو سرکار سید الشہداء کیا کہتے ہیں؟ بھیا سبیل آپ کر دو. بھیا یہ دیکھیے یہ معرفت کی انتہا ہے مولا عباس کی. یہ یوں آسانی سے ہم کبھی مصائب میں سن کر گزر نہ جائیں. بھیا سبیل آپ کر دو، کوئی بے معرفت ہو نہیں اور آسان کرو. عباس کی جگہ اگر کوئی ہو تو کہے آقا مجھ سے کہہ رہے ہیں پانی لانے کے لیے،
میری بہادری کا چرچا اس وقت تھا جب میں 14 سال کا تھا. میرے آقا میری تلوار کا زور دیکھیے, میری تلوار کا ہنر جانیے. میں علی کا بیٹا ہوں, مجھ سے اگر کہنا ہے تو جنگ کہیے, لیکن ایک جملہ تاریخ نہیں بتاتی جو مولا عباس نے حسین کی بارگاہ میں آ کے کہا آقا مجھے جنگ کے لیے بھیجیے, مجھے پانی کے لیے نہ بھیجیے. عجب نہیں شاید مولا عباس سے پوچھا جائے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں عباس کے لیے تلوار چلانا اور پانی لانا مانا نہیں رکھتا ہے, عباس کے لیے حکم حسین مانا رکھتا ہے. اگر حسین حکم دے دے تو تلوار چلانا عبادت ہے, اور اگر حسین حکم دے دے تو پانی لانا عبادت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عباس کے لیے مانا حسین کا حکم ہے. حسین جو کہہ دے وہی عباس کی عبادت ہے, وہی عباس کی بندگی. حسین کیا کہتے ہیں؟ حسین پانی لانے کو کہتے ہیں, یہی عباس کے, یہی ہنر ہے نا, یہی ہنر ہے. جو آقا کہہ دے, میں نے اس وجہ سے ابتدا میں کہا تھا کہ نوکر زمان بنانا ہے یا نوکر امام زمان بنانا ہے. نوکر زمان بنانا ہے تو اپنے بچوں کے لیے کسی بھی ماں کا انتخاب کرو. نوکر امام زمان بنانا ہے تو گھر میں کنیز ام البنین لے کر آؤ, تاکہ یہ کنیز ام البنین تمہارے بیٹوں کو نوکر زمان نہ بننے دے, نوکر امام زمان بنا دے. نوکر امام زمان بنا دے, نوکر امام زمان. اور سب سے بڑا افتخار یہ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مولا عباس کے فضائل, خدا کی قسم ہمت نہیں ہے کوئی آ کر بتا سکے کہ مولا عباس کی فضائل کی انتہا کیا ہے. ہے کسی کے اندر مجال جو آ کر کہہ دے کہ مولا عباس کے فضائل؟ کائنات پہ کوئی ذات مجھے آپ بتا دیجئے جس کے لیے امام معصوم کہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے. عجب ہے, عجب ہے. پوری دنیا حسین سے کیا کہتی ہے؟ آقا ہم آپ پر فدا ہو جائے. آپ جاتے ہو کربلا, آپ سب کہتے بیبی انتا امی, میں فدا, میرے ماں باپ آپ پر فدا. آپ کو معلوم ہے مولا عباس سے حسین ابن علی نے کیا کہا؟ یا اخی, اے میرے بھائی, حسین کی جان تجھ پر فدا ہو جائے. عجب ہے, عجب ہے. مانا کریں اہل علم آ کر, حسین کی جان تجھ پر فدا ہو جائے, حسین کی جان فدا ہو جائے. مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر حسین کہے عباس تجھ پر حسین کی جان فدا ہو جائے تو اس کا مطلب عباس تجھ پر رسول کی جان فدا ہو جائے, تجھ پر علی کی جان فدا ہو جائے, تجھ پر تمام ائمہ کی جان فدا ہو جائے. یہ کون سا مقام ہے, یہ کون سا مرتبہ ہے؟ کب ایک ذات کے لیے یہ کہا گیا؟ آپ یہ سب مصائب کے جملے سنتے ہیں. مولا حسین جب مولا عباس جانے لگے تو کیا فرمایا؟ کہ بھیا اگر آپ چلے جاؤ گے, روایت کا جملہ ہے, یہ ذاکری خطابت نہیں ہے. فرمایا بھیا اگر آپ چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا. آپ جناب ام البنین کو پھر سلام کرو. کس بچے کو اپنی آغوش تربیت میں پالا ہے؟ امام حسین مبالغہ نہیں کرتے. آقا لشکر کہاں ہے؟ اور مولا نے روایت کا جملہ ہے, اگر تم چلے گئے, بھیا تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا. آقا کہاں لشکر ہے جو لشکر بکھر جائے گا؟ حسین کہ تم نے سمجھا ہی نہیں, عباس تنہا عباس کو نہیں کہتے, عباس مکمل ایک لشکر کو کہتے ہیں. یہ حسین کا جملہ ہے, میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں. مکمل لشکر کا نام عباس ہے. کیا تربیت کیا کربلا میں جناب ام البنین نے؟ ایک لشکر روانہ کیا ہے. وفا کا لشکر اس کے ساتھ ہے, ایثار اس کے ساتھ ہے, اس کے وجود میں اطاعت ہے, اس کے وجود میں تسلیم ہے. تنہا عباس کو مت دیکھو, فضائل کا ایک لشکر اپنے ساتھ لیے ہوئے یہ عباس. اس کو حسین کہہ رہے اگر عباس تم چلے گئے تو میرا لشکر بھی. یہ ماں ہے ام البنین. بار بار عرض کرو, خدا کی قسم اس بی بی کا حق ادا نہیں ہوا ہے. ابھی ہم نے اس کے فضائل نہیں پڑھے, ابھی ہم نے اس کے مناقب نہیں پڑھے, ابھی اس ذات کو اپنی زندگی میں ہم نے اپلائی نہیں کیا, ابھی اس ذات کو ہم اپنے گھروں تک نہیں لائے. ان کے نور ہمارے گھروں تک پہنچے. بی بی کیسے بچوں کو باادب بنایا جاتا ہے؟ آپ بتاتی ہو کیسے باادب بنایا جاتا ہے.
बीवी कैसे बच्चों को इमाम वक्त का इताअत गुजार बनाया जाता है, आप बताती हो कि किस तरह इताअत गुजार बनाया जाता है। बीवी किस तरह अपने बच्चों को इमाम के सामने सरापा तस्लीम कराया जाता है, आप बताओगी कि किस तरह बच्चों को इमाम वक्त के सामने सरापा तस्लीम कराए। ये काम जनाब उम्मुल बनीन ने किया, ये काम किया। ये कायनात में कहीं आपको नहीं दिखाई देगा। ये बीबी हैं, बार बार अर्ज़ करूँ जनाब उम्मुल बनीन की सीरत को अप्लाई करें, खुदा की कसम अप्लाई करें, तब जाकर इमाम ज़मान के लश्कर की तैयारी हो सकती है। किसे बनाया है? लश्कर का अलमदार। वफा की कौन सी इंतहा है? आप रवायत जाकर देखिए। मैं रवायत देख रहा था, मालूम है, जब ये मैं बार बार अर्ज़ करूँ, ये माँ हो जनाब उम्मुल बनीन या बेटा मौला अब्बास हो, इन दोनों हज़रात के जब फ़ज़ाइल हम पढ़ते तो मसाइब के हमरा होते। जब मौला अब्बास का अलम जो है ना, वो जो सारे असबाब लूट लिए गए, अलम जब यजीद के सामने गया है, मैं रवायत देख रहा था, मालूम है क्या, यजीद ने अलम को देखने के बाद गौर से एक जानिब देख रहा था, 3 मरतबा अपनी जगह से उठा बैठा। लोगों ने कहा क्या देख रहे हैं? कि मैं इस अलम को देख रहा हूँ कि इस अलम का हर हिस्सा नेज़े से छलनी है, हर हिस्सा। कहीं नेज़े लगे हैं, कहीं पर तीर के निशान हैं, लेकिन वो जो दस्ता है ना, हकीकतन किस बच्चे की तरबियत किया, वो जो दस्ता है वहाँ पर एक निशान भी न नेज़े का है, ना खंजर का है, ना तीर का है। इससे पता चलता है कि इस अलमदार के हाथ तो कटे, लेकिन दस्ते से इसका हाथ नहीं छूटा। मतलब समझ में आया कि अगर अब्बास की तरबियत उम्मुल बनीन करते तो हाथ कट तो सकता है, लेकिन हुसैन के दामन से हाथ छूट नहीं सकता। अगर आज उसी सीरत को हम अपनी जिंदगी में लाएं तो हमारे सर कटेंगे, लेकिन नक्शे पाए हुसैन से हमारे सर हटेंगे। ये मरहला हमें तय करना पड़ेगा। सर कटे, तुम हमारे कटे जाते हैं, सर कटे हैं हमारे, जाने ली जाती है हमारी, लेकिन वो नक्श पा जो है वहाँ से हमारे सर नहीं हटा पाए। आप देख लो, अभी तक हमारे सर नहीं हटा पाए। हमारे सर कटे कम नहीं है, आज भी कट रहे हैं हमारे सर। आज भी उन बच्चों को मारा जा रहा है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूँ। आज भी उन बच्चों को मारा जा रहा है ना, जिनका जुर्म क्या है कि अली अली करते हैं ना, यही जुर्म है। इनके सर काट सकते हो, इनके सर हटा नहीं सकते। इनके सर इसी तरह रहेंगे क्योंकि इन्होंने उम्मुल बनीन से लिया है। हमारी माओं ने कभी हमें ये नहीं सिखाया, बेटा जब तुम्हारा सर कटे तो तुम अली का नाम लेना छोड़ देना। किसी माँ ने नहीं सिखाया। मैंने वाकई कहाँ से ये माए करबला से, करबला की बरकतें कहाँ? मैं वाकई देख रहा था जब दाइश का हमला हुआ था, इतने सख्त हालात थे। अगर अभी रोड के हालात ज़रा ख़राब हो जाए ना, माएँ अपने बच्चों को मना कर देती, नहीं रोड पे नहीं निकलना। एक माँ ने भी अपने बच्चे को करबला जाने से नहीं रोका, एक माँ ने भी उस वक्त में, चूँकि इस माँ ने सीखा है, इस माँ ने सीखा है कि यहाँ से सर कटेंगे लेकिन सर हटेंगे नहीं। यही दुश्मनों को आज भी हम बताना चाहते हैं। अगर, और ये भी याद रखें, ये लोग ये भी याद रखें, अगर हम मिटने वाली कौम होते तो हम मिट चुके होते, हम मिट चुके होते। क्या कुछ नहीं किया, हमारे सरों के झूमर बना के लटकाए गए हैं, लेकिन आज भी ये सर इज्जत के साथ मौजूद हैं। क्या नहीं किया? सादात को किस तरह कत्ल नहीं किया गया। सरों के झूमर, सरों के म्यूज़ियम बनते थे सादात के, आप जाकर तारीख पढ़ो, पूरे सरों के। लेकिन क्या हुआ? कम हुई तादाद? नहीं, हम कम नहीं होने वाले। हम मिटने वाले तो नहीं हैं, न मिटने वाले हैं, न अपने रास्ते से हटने वाले हैं। फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस तरह रहना चाहते। तवज्जो फरमा रहे, हम तो इसी तरह रहेंगे। हमने इस दुनिया में ये नहीं सीखा कि किसी तरह भी जी लेंगे, हमने बस ये सीखा है जब जिएंगे अली के साथ जिएंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं, अली के बगैर जीना हो तो मौत ना आ जाए हमको। हमने सीखा ही नहीं ना अली के बगैर जीना, हम इसी तरह नाम अली लेते रहेंगे, इसी तरह ज़िंदा रहेंगे। यह हमें मौला अब्बास ने बताया, यह हमें जनाब उम्मुल बनीन। हाँ मालूम है फिर रास्ते की सख्तियाँ हैं,
پھر مصائب ہیں، پھر اس راستے میں مصائب ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، مصائب ہیں، راہ ولایت سختیوں سے پورے۔ حضرت نے فرمایا جس کے دل میں جتنی میری ولایت آتی جائے وہ اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار کرتا جائے۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، اس راستے پہ باقی رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس راستے پہ ہاتھ کٹتے ہیں تو پھر آواز دی جاتی واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابداً عن دینی۔ تم عباس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو لیکن تم عباس کو حسین سے دور نہیں کر سکتے۔ بس عزیزو، جس بیوی کا میں تذکرہ کر رہا تھا، آ جائیے اسی بیوی کی بارگاہ میں، پوری زندگی راہ دین میں وقف کر دی، اور جب تک زندہ رہی نا، میں نے شہادت کو جملہ پہلے کیوں استعمال کیا معلوم ہے؟ اس کو بھی وضاحت کر دوں 1 منٹ میں، چونکہ میں جہاں تک پہنچا ہوں مجھے ایسا لگا کہ جناب ام البنین کو زہر دیا گیا، زہر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے، چونکہ جناب ام البنین اس ماحول میں جہاں پر حسین کا نام لینا جرم تھا، ہر روز آتی تھیں کربلا کے واقعے کو یاد کر کر کے کربلا کو زندہ رکھتی تھی، کربلا کو زندہ رکھتی تھی۔ سمجھے؟ میں آپ کو قریب لے جاؤں، جس طرح زہرا روتی تھی نا تو ظالموں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، زہرا کا رونا ظالموں کے لیے سخت ہے نا، ان کے جرم سے پردے ہٹتے تھے، اسی طرح ام البنین کا دستور زندگی یہ تھا، صبح مولا ابوالفضل عباس کے بیٹے کا ہاتھ لیتی تھی، آتی تھی گریا کرتی تھی، گریا کرتی تھی، حتیٰ بعض اہل تاریخ کہتے جب گریا کرتی تھی نا تو مدینے کا ہر کوئی شخص جب دیکھتا تھا تو ام البنین کو دیکھنے کے بعد وہ بھی رونے لگتا تھا۔ عجب انداز ہوتا ہے نا ماں کا رونے کا، عجب انداز ہوتا ہے۔ جس ماں کے 4 بیٹے ہو، آج کوئی نہیں ہو، لیکن اس ماں کی وفا کو سلام کرو نا۔ کیا کہتی تھی؟ عباس تجھ پر نہیں رہوں گی، تجھ پر نہیں رہوں گی، عثمان تم پر نہیں رہوں گی۔ کیوں نہیں رہوں گی؟ کیونکہ میں فاطمہ کے بیٹے حسین پہ رہوں گی، میں حسین پہ رو گیا۔ پھر حسین پہ اس قدر روتی تھی، اس قدر روتی تھی کہ پورا مدینہ جناب ام البنین کے ساتھ روتا تھا۔ ہاں عزیزو، یہ ماں اپنے بیٹوں کو تو نہ روئی، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، بی بی ام البنین، ارے آپ کا بیٹا جب تک کربلا میں موجود تھا نا، حسین کے چہرے پر الگ آثار تھے، لیکن جب عباس جانے لگے نا تو حسین کے چہرے پہ الگ آثار۔ اجرکم اللہ، یہ بڑا جملہ ہے آپ جو مولا عباس کے لیے کہتے ہیں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین۔ اللہ، یہ عباس کو معلوم ہے، عباس وہ واحد شہید ہے جس کے جانے کے بعد حسین نے کہا الان انکسر ظہری، اب جا کے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ کی آواز گریہ بلند ہو گئی نا۔ عباس وہ شہید ہے جس کے جانے کے بعد، اور میں اکثر کہتا ہوں جتنا سخت حسین کے لیے اجازت دینا تھا نا، اتنا ہی سخت حسین عباس کے لیے اجازت لینا تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ کیونکہ عباس دیکھ رہے ہیں مولا تنہا ہے۔ نہیں، شاید میں ایک جملہ کہوں، عباس دیکھ رہے ہیں بی بی زینب کا خیمہ ہے اور نامحرموں کا ہجوم ہے۔ عباس کے لیے اجازت لینا بہت سخت آ کر کیا فرمایا؟ خدا کی قسم انتہا ہے۔ سیدی عجیب جملہ ہے، اجازت لینے کا انداز ہی الگ ہے۔ سیدی لقد ذاق صدری، مولا اب میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ آقا میرا سینہ پھٹ جائے گا، آخر کیا ہو گیا جو عباس آتی کرے؟ عباس کی عباس کی آنکھوں کے سامنے زینب
یدی لقزا کا صدری، میرے آقا سینہ پھٹ جائے گا۔ معلوم ہے کیا مرحلہ آیا؟ حسین نے کہا بھیا سبیل آپ کر دو، سبیل آپ کر دو۔ اب عالم تصور میں جاؤ، عباس جیسا چچا ہو بھتیجی کو بلا کر کہا ہوگا میری لاڈلی پیاس لگی ہے، ہاں چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے میری لاڈلی اپنا مشک مجھے دے دو۔ خدا کی قسم جس وقت عباس نے سکینہ سے مشک مانگا ہوگا نا، عجب نہیں سارے بچوں کو اس بچی نے کہا اب نہ رونا، اب التش نہ کہنا، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا وعدے کو وفا کر۔ اجرکم اللہ، اللہ انعاماتوں میں اپنی رحمت نازل کرے۔ آ جائے جناب ام البنین کو پرسا دے دینا اور مولا عباس کا مصاحب پڑھو تاکہ ام البنین اس مصاحب کو سنے، پوری زندگی اپنے بیٹے پہ نہ روئی نا۔ آؤ جناب ام البنین کی بارگاہ میں کو بی بی اپنا مشک دے دو۔ مشک دیا۔ میں ایک جملہ کہوں بی بی سے، بی بی سکینہ چچا کو نہ بھیجو، جب رخسار پہ تماچے لگے گے چچا بہت یاد آئے گا، جب رخساروں پہ تماچے لگے گے چچا بہت یاد آئے گا۔ بس الباب ازا مجھے نہیں پتا زینب کو کیسے الوداع کہا، بس چلے ہیں جانے لگے۔ حسین نے بڑی حسرت بڑی نگاہ سے دیکھا، چونکہ حسین جانتے ہیں اب عباس چارے واپس نہیں آئیں گے۔ ام البنین کا شیر دریا پہ آیا ہے، مشک بری ہے، دین عباس اجازت نہیں دیتا، پیاس ہے تو کیا ہوا، لیکن مولا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، نکل آئے بس عزیزو نکل آئے، بھاگی ہوئی فوج سمٹی ہے۔ اب عجب عالم ہے ام البنین کے لال کا۔ آپ جانتے دریا نشیب میں ہے، جب اوپر کی سمت آ رہے ہیں پانی بھر کے، اب اوپر سے تیر چلایا جا رہا ہے۔ اللہ جب تیر بلندی سے چلایا جاتا ہے نا، ہر تیر آ کے پیوست ہو رہا تھا، لیکن ایک چیز کی بھی فکر نہ تھی، بس پوری نگاہ خیمہ سکینہ کی طرف تھی، کسی طرح یہ پانی پہنچ جائے۔ لیکن ارباب ازا قیامت آ گئی، اور ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، عباس کا بازو قلم ہو گیا، فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا دینی، میرا بازو قلم کر دو گے تب بھی عباس رکنے والا نہیں ہے، سورت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیامت اس وقت آ گئی جب ایک تیر آ کر مشک سکینہ پہ لگا، ایک تیر آنکھوں میں لگا، رخ کو موڑ دیا، بس عزیزو ختم کیا میں نے۔ مرحلہ کیا آیا؟ پانی عباس کی نگاہوں کے سامنے بہ گیا، اب قرآن کا رخ کیا۔ اب یہی وہ مرحلہ تھا جہاں پر ام البنین مصائب پڑھتی تھی۔ کیا پڑھتی تھی؟ مرثیے میں پڑھتی تھی اے مدینے والو تم نے تو میرے عباس کو دیکھا تھا نا، میرا عباس کتنا شجاع تھا، ارے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس ملعون کی اتنی ہمت ہو گئی کہ میرے عباس کے قریب گیا اور اس کے سر پہ سربت ماری، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ بی بی یہی مسائل سننا چاہتی ہے کہ عباس کا عالم یہ تھا، آنکھوں میں تیر تھی، ہاتھ موجود نہیں تھے، سر کو جھکایا تاکہ تیر کو نکال لے، اور ایک ملعون نے سر پہ ضرب مارا۔ میں تو بھیا علی آپ محراب عبادت میں گرے، ذرا کربلا میں آ جاؤ، آپ کا لال عزیز سے زمین پہ آ رہا، ہاتھ موجود نہیں ہے، منہ کے بل زمین پہ گرے، حسین کہتے ہوئے چلے عباس۔ يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقبوض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔
بار اللہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بار اللہ کے بے اولاد ہمیں اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بچہ مریض ہے حیدر علی نام کا، آپ سب اللہ کو جناب ام البنین کا واسطہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بی بی ام البنین کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، بار اللہ تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، میرا اللہ جہاں جہاں کہیں بیمار ہوں شیعان حیدر کرار میں ان سب کو اس شب شہادت بی بی ام البنین کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، امام کے ظہور میں